اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس، افنان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ناز فاطمہ آپ ٹھیک ہیں؟ رئیسہ، زہرا، صائمہ بطول، سمرین فاطمہ، تحسین فاطمہ، آپ لوگ ٹھیک ہیں صاحب؟ جی الحمدللہ مولانا آپ کے ساتھ. الحمدللہ۔ ہماری گفتگو صرف سادہ میں قواعد اعلان کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ کس چیز کے بارے میں؟ قواعد صائمہ بطول، قواعد اعلان کے قاعدے۔ ہم نے کتنے بتائے تھے؟ عمومی قاعدے کتنے بتائے تھے کہ 10 ہیں؟ جی عمومی قاعدے کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ عمومی کا مطلب یعنی کسی ایک جگہ سے مخصوص نہیں ہے، جہاں بھی ایسا مورد پایا جائے گا وہاں یہ قاعدہ جاری ہوگا۔ جی رئیسہ، جی جہاں مولانا. بھی یہ مورد پایا جائے گا وہاں اعلان ہوگا۔ 10 اعلان یعنی رئیسہ، حرف علت کی تغییر و تبدیلی کو اعلان. اعلان یعنی حرف علت کی تغییر اور تبدیلی، حرف علت کی تغییر یعنی تبدیلی، ٹھیک ہے۔ اور یہ تغییر اور تبدیلی یعنی اعلان کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا، 3 طرح قلبی، کا ہوتا ہے۔ حذفی اور قلبی، حذفی، سکونی. یا تو حرف علت کو بدلتے ہیں یا حرف علت کو حذف کرتے ہیں یا حرف علت کو کرتے ہیں. جی تحسین فاطمہ، حرف علت ہیں کون کون؟ حروف علت، جی حروف الف اور علت، یا. الف، واو، یا، یا یہ گئی واو، یا اور الف منقلبہ، واو اور یا اور الف منقلبہ۔ منقلبہ. منقلبہ یعنی بدلا ہوا الف، منقلبہ انقلاب سے ہے نا، انقلاب نہیں بدلنا، یعنی یہ الف یا واو سے بدل کے آتا ہے یا سے بدل کے آتا ہے۔ جی اس میں ہم نے کتنے قاعدے پڑھ لیے تھے؟ 7 قاعدے پڑھ لیے۔ پہلا قاعدہ بولیے۔ واو یا کیا متحرک ہے؟ فعل ہو، کلمے کا عین فعل ہو، ان کا ماقبل حرف صحیح اور ساکن ہو، اور ساکن ہے. اور ساکن ہو، ساکن ہے. بولیے۔ تو واو اور یا کے حرکت ساتھ ماقبل کو دے دی جاتی ہے، ماقبل کو دے دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یا بولو، کیا؟ یا بولو، واو، واو متحرک ہے، ماقبل حرف صحیح بھی ہے، ساکن بھی ہے۔ تو واو ہو چاہے یا ہو، واو ہو چاہے یا ہو، وہ اگر متحرک ہے، وہ کلمے کا عین فعل ہو اور ان کا ماقبل حرف صحیح اور ساکن ہو تو ان کی حرکت ماقبل کو دے دی جائے گی۔ اب واو کی حرکت قاف کو دے دی، قاف بچہ ساکن تو ہو گیا واو ساکن بچہ۔ یقولو، یقولو، یہ اعلان کرتے کیوں ہیں صائمہ بطول ہم لوگ؟ یہ عربی ورڈز میں، عربی کلمات میں اعلان معطل کلمے کے اندر اعلان کرتے کیوں ہیں؟ تلفظ میں آسانی کے لیے. تلفظ میں آسانی کے لیے۔ ورنہ آپ اگر یہ یقولو تھا اس کی گردان کرتے تو کیسے کرتے؟ یقولو، یقبولانے، یقبولونا، کیسے سخت لگ رہا ہے بولنے میں، لیکن جب اس میں اعلان کرتے تو یقولو، یقولانے، یقولونا، آسان ہو گیا تلفظ میں، پروناؤنسیشن میں، ٹھیک ہے، اس لیے کیا جاتا ہے۔ یاد ہے نہیں؟ یا مثال کے طور پر یہ تو انہوں نے کہا تھا واو ہو چاہے یا ہو، متحرک ہو اور وہ کلمے کا عین فعل ہو۔ تو دیکھیے یہاں پہ واو کی بات تھی، یہاں یا دیکھیے متحرک ہے، کسرہ ہے، یہاں پر ماقبل بے ہے یعنی حرف صحیح ہے۔ حرف صحیح یعنی حرف علت نہیں ہے، ساکن ہے، اور تو ماقبل اس کی حرکت ماقبل کو بے کو دے دی۔ جب بے کو دے دی تو یا ساکن بچا تو کیا ہوگا؟ یبی ہو۔ ورنہ کیسے گردان کرتے؟ یب یہ ہو، یب یہ آنے، یب یہ ہونا، اگر یبی ہو، یبی آنے، یبی ہونا، اب صحیح ہوا یہ جا کے، ٹھیک ہے نہیں؟ جی ٹھیک ہے۔
یہ تو تھا پہلے. دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ واو اور یا مضموم ہو یا مقصور ہو. یا تو واو اور یا کی ضمہ ہو یا کسرہ ہو اور وہ کلمے کے درمیان میں ہو، یعنی لعین فعل یا لام فعل واقع ہو اور ان کا ماقابل حرف صحیح ہو لیکن متحرک. تو کیا کریں گے تحسین فاطمہ؟ ماقبل کی حرکت کو ہٹا کر واو یا کی ماقبل کو دے دی جائے. صحیح ہے نہیں؟ مثال کے طور پر بو یہ آ، بو یہ آ پہلے ماضی مجہول فعلا. یا متحرک مضموم نہیں ہے تو مکسور ہے. متحرک کی باقی مضموم ہو یا مکسور، یا تو ضمہ ہو یا کسرہ یا کسرہ ہے. ماقبل بے ہے حرف صحیح بھی ہے متحرک بھی، تو ماقبل کی حرکت ہٹانے کے بعد ان کی حرکت انہیں دے دیجیے. کیا بچا؟ بی آ. یہ تو عین فعل واقع ہو یا پھر لام الفعل واقع ہو لیکن ہونا درمیان میں چاہیے. یدعونا، یدعو یدعوانے، یدعونا. دیکھیے واو مضموم ہے، واو مضموم میں مضموم ہو یا مقصود؟ مضموم ہے. ماقبل حرف صحیح ہے نا متحرک بھی ہے اور واو درمیان میں بھی ہے، لہذا ماقبل کو دے دی جائے گی حرکت. یہ ساکن بچے گا تو التقاء ساکن کی وجہ سے واو گر جائے گا تو ہو جائے گا یدعونا. ٹھیک ہے. دو تیسرا قاعدہ کیا تھا؟ واو اور یا. واو مضموم ہو، ماقبل مضموم ہو، واو کا ضمہ ہو، اس سے پہلے بھی ضمہ ہو اور وہ کلمے کے آخر میں ہو تو حرکت گر جائے گی. اور یا کا ضمہ ہو یا کسرہ ہو، ماقبل کسرہ اور یہ کلمے کے آخر میں ہو تو اس کی بھی حرکت گر جائے گی. چوتھا قاعدہ واو ساکن ہو، ماقبل کسرہ ہو تو واو یا. اب یہاں سے لے کے 4 5 6 4 5 6 7 4 5 6 نہیں 6 4 5 6 تین قاعدوں میں واو کو یا سے بدلا جاتا ہے. جی چوتھے میں واو ساکن سے پہلے کسرہ ہو تو واو کو یا سے بدلیں گے. جی چھٹے قاعدے میں، پانچویں قاعدے میں واو لام الفعل ہو اور ماقبل اس کا کسرہ ہو تو واو کو یا سے بدل دیں گے. جی مثلا دوسری بات واو لام الفعل ہے، ماقبل کسرہ ہے، یا سے بدل دیں گے دوسری یا. چھٹا قاعدہ یہاں بھی ہے واو لام الفعل ہو، واو لام الفعل ہو لیکن ماقبل کسرہ ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ چوتھے نمبر کا حرف ہو یا اس کے بعد کا. تو کیا ہوگا؟ واو کو یا سے بدل دیں گے. یود مضارع مجہول، یود آگو مضارع مجہول کیا بنے گا؟ یدعو کا یود ماقبل کو فتح علامت مضارع کو ضمہ یود آگو. اب دیکھیں یود آگو میں انہوں نے کہا واو لام الفعل ہو، واو لام الفعل ہو، ماقبل فتح ہو، ماقبل فتح بھی الف سے بدل دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ واو چوتھے نمبر کا 1 2 3 4 چوتھے نمبر کا اس کے بعد کا حرف ہو تو کیا بن جائے گا؟ جی یدعا پھر اس کے بعد 6 قاعدے ہو گئے. 7واں قاعدہ کیا بتایا تھا؟ ہو گیا. پھر اس میں میں 8واں قاعدہ جاری ہو جائے گا. یا متحرک ماقبل فتح ہے تو الف سے بدل دیں گے. یہاں پہ ایک پوائنٹ بتایا تھا، جہاں پر 6 نمبر پر 8 نمبر کا قاعدہ دونوں جاری ہو سکتے ہوں کسی کلمے میں تو پہلے چھٹا جاری ہوگا، چھٹا مقدم ہے، پھر اس کے بعد 8واں جاری ہوگا. ٹھیک ہے. 7واں قاعدے میں ابھی تک ان 3 قاعدوں میں پچھلے واو کو یا سے بدلا ہے، 7ویں میں یا کو واو سے بدل دیا. یہ کب؟ یا ساکن سے پہلے ضمہ ہو، یا ساکن سے پہلے ضمہ. لیکن شرط ہے یا کو واو سے بدلیں گے کب؟ جب یا فاعل فعل ہو. جب یا ایسرا یوئی سے ہو، ایسرا یوئی سے ہو. اب دیکھیے یا دو یا ہے، دیکھیے یا فاعل فعل ہے نہیں، پہلی والی یا تو علامت مضارع ہے نا رئیسا ناس فاطمہ سمرین، پہلی والی یا تو علامت مضارع ہے، دوسری فاعل فعل ہے یا. تو یا ساکن سے پہلے ضمہ ہے یا نہیں؟ واو کو تو پھر یا کو واو سے بدل دیں گے یو سے ہو جائے.
شرط یاد رکھنا کہ یہ تبھی جاری ہوگا قاعدہ جبکہ یا جو ہے وہ فاؤل فیل ہو. یہ ہو گئے 7 قاعدے. 8واں قاعدہ بہت آسان ہے، سب سے آسان. 8واں اور 10واں قاعدہ بہت ہی سمپل ہے. 8واں اور 10واں قاعدہ حالانکہ سارے ہی آسان ہیں، سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو سبھی آسان ہے. ورنہ تو 7واں قاعدہ کون سا ہارڈ ہے؟ یا ساکن سے پہلے سما ہو تو یا کو واو سے بدلیں گے جی. چوتھا کیا سخت ہے؟ یا واو ساکن سے پہلے کسرہ ہو تو واو کو یا سے بدلیں گے. فواعد العلال. دیکھیے میں روز سارے قاعدے دوہرا رہا ہوں، روز سارے قاعدے دوہرا رہا ہوں تو یاد ہو جانی چاہیے جی. قاعدہ نمبر صاحب بطول قاعدہ نمبر بولیے. آواز نیٹ ورک کٹ گئے کیا؟ نہیں مولانا آواز آ رہی ہے. صاحب کیوں نہیں بول رہی ہے؟ ناز فاطمہ آپ بتائیے. جی اگر ناز فاطمہ صائمہ. ہاں قاعدہ نمبر کون سا پڑھیں گے آپ؟ لکھیں گے 8واں. 8واں. واو کیا؟ واو اور یا. واو اور یا یا متحرک ہوں. متحرک یعنی حرکت ہو، متحرک ہوں یا مقام حرکت میں ہو. حرکت میں ہو یا مقام حرکت. ٹھیک ہے. واو اور یا متحرک ہوں یا مقام حرکت میں ہوں. حرکت مقام حرکت میں نہیں، حرکت کے مقام میں ہو یعنی متحرک ہو تو سمجھ میں آ رہا ہے. مقام حرکت میں ہو یعنی حرکت کے مقام میں، یعنی وہ ایسی جگہ ہو جہاں ان پہ حرکت ہونی چاہیے تھی لیکن وہ کسی اور قاعدے علال کی وجہ سے ماقبل کو دے دی گئی ہے. جیسے پہلے اور دوسرے قاعدے میں یہی تو ہوا تھا، واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دی گئی تھی نہیں دی گئی تھی؟ تو یہ ساکن بچے تھے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا واو اور یا متحرک ہوں ماقبل فتح ہو تو ماقبل فتح ہو تو جی ماقبل فتح ہو تو واو اور یا کو کیا کریں گے؟ الف سے بدل دیں گے. الف سے واو اور یا کو الف سے بدلیں گے، بدل دیں گے. لیکن ایک شرط یہ ہے، شرط یہ ہے شرط یہ ہے کہ ان کی حرکت، کس کی حرکت؟ واو اور یا واو اور یا حرکت. شرط یہ ہے کہ واو اور یا کی حرکت عارضی نہ ہو. کیا نہ ہو؟ عارضی. عارضی. عارضی نہ ہو یعنی ٹمپریری نہ ہو. عارضی نہ ہو یعنی ٹیمپرری نہ ہو. کب ہوتی ہے ٹمپریری حرکت؟ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کیا لکھا ہے؟ غضبی. کیا لکھا ہوا ہے؟
جب رضوی جو کہتے ہیں اس میں رضوی ہے اس ورڈ، نقبی رضوی. ٹھیک، اب یہاں پر دیکھیے واو متحرک ماقبل فتح ہے یا نہیں؟ جی. تو کیا الف سے بدل دیں گے؟ کیا نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں جو واو پہ حرکت ہے وہ عارضی ہے، وہ حرکت جو اسم کو منصوب، اسم منصوب یا نسبت لگا کے بنایا جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے یا نسبت سے پہلے کسرہ لگانا ضروری ہے، نہ ہو تب بھی جی لگانا پڑے گا، کسرہ لگانا پڑتا ہے. اس کو حرکت لگانا عارضی پڑے کہتے ہیں، اس کو حرکت عارضی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یا الف سے پہلے جو حرکت ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، الف سے پہلے جو حرکت ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور علامت تسنیہ جو ہے، علامت تسنیہ کیا ہے؟ الف و نون ہے نا، الف و نون اور یا و نون. بھائی الف و نون مثال کے طور پر زیدان، تو ابھی جو دال پہ زبر آ رہا ہے زیدان دا ہے نہیں، تو وہ حرکت عارضی ہے. اب یہاں پہ حرف علت کی مثال نہیں دے رہا، یہ ویسی دی تھی، ورنہ اسے دیکھیے فت یعنی فتیتن جوان کو کہتے ہیں، فتیتان دو جوان. اب کیا متحرک ہے؟ فتیتان ہو فتیان ہو، کیا ہوگا؟ فتیہ تو مؤنث کی جمع، فتن کی جمع فتیان. اب آپ دیکھیے کیا ہے فتح یعنی، فتح یعنی. اب یا متحرک ماقبل فتح ہے تے پہ، تو لیکن یہاں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا کیونکہ یا کی حرکت عارضی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ واو اور یا متحرک ہوں، یعنی ان کی متحرک ان پہ حرکت ہو اور وہ حرکت عارضی نہ ہو، اور ان کا ماقبل فتح ہو تو واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے، واو اور یا کو الف سے بدل دیں. الف سے بدل دیں گے. مثال کے طور پر دعوا، کیا؟ دعوا فعل ماضی فعلا کے وزن پہ، فعل ماضی فعلا کے وزن پہ دعوا ہے. کیا ہے؟ دعوا. واو متحرک ماقبل فتح ہے یا نہیں؟ اور واو کی حرکت عارضی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دعا ہو جائے گا. یا مثال کے طور پر ابھی چھٹے قاعدے میں پڑھ کے آ رہے ہیں، یود وہ تھا، چھٹا قاعدے جاری ہو کے کیا بنا تھا؟ یود آیو، کیا بنا تھا؟ یود ایو یود آیو یا متحرک تو کیا ہو گیا تھا؟ یود آ. یود آ یعنی جی. بھائی پہلے یود آ وہ تھا، واو متحرک، واو لام الفعل تھا متحرک، واو لام الفعل ماقبل فتح تھا، کلمے کا چوتھے نمبر کا حرف تھا، تو واو کو یا سے بدل دیا تھا سات چھٹے قاعدے کے مطابق. چھٹے قاعدے میں تو ہو گیا تھا یود آگو سے یود آئیو. اب یود آئیو میں یا متحرک ماقبل فتح ہے تو الف سے بدل دیں گے، 8 نمبر کا قاعدہ جاری کر دیں گے. ٹھیک ہے نہیں؟ جی. پوائنٹ وہ حرکت جو الف سے پہلے یا نسبت یا علامت تثنیہ، وہ حرکت جو الف سے پہلے سب کافی ملامت ہے، یا نسبت ایک منٹ، الف سے پہلے یا نسبت سے پہلے یا نون تاکید سے پہلے نون تاکید سے پہلے یا وہ حرکت جو
التقائے ساکنین کو دور کرنے کے لیے آتی ہے جی جی آتی ہے اسے حرکت عارضی کہتے ہیں. عارضی حرکت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ حرکت جو الف سے پہلے یا یا نسبت سے پہلے یا نون تاکید سے پہلے ہو، یا وہ حرکت جو التقاء ساکنین کو دور کرنے کے لیے آتی ہے، اس حرکت کو حرکت عارضی کہتے ہیں. مثال کے طور پر مثال دوں. دعوا اب الف سے پہلے واو میں کیا ہے؟ دیکھیے واو متحرک ہے، ماقل فتح بھی ہے، 8واں قاعدہ پھر بھی جاری نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ واو کی حرکت عارضی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ الف سے پہلے والی حرکت عارضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی رضوی واو متحرک ہے، اس سے پہلے سواد پہ فتح بھی ہے، لیکن پھر بھی 8واں قاعدہ جاری نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یا نسبت سے پہلے جو حرکت ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے. فتیانی، دیکھیے یہاں پر بھی یا حالت رفع میں فتیانی اور حالت نصب و جر میں فتح یعنی. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے فتح یعنی میں یا متحرک ماقابل تے پہ فتح ہے، یہاں بھی فتح یعنی یا متحرک ہے یا والی اور ماقابل تے پہ فتح ہے، تب بھی 8واں قاعدہ جاری نہیں ہوگا. کیونکہ علامت تثنیہ سے پہلے والی جو حرکت ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے. علامت تثنیہ حالت رفع میں کیا ہے؟ الف و نون، اور حالت نصب و جر میں یا و نون علامت رفع. ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر کیا لکھا ہے؟ اخشا گننا، اخشا گننا، واو پہ حرکت ہے نہیں، واو متحرک ہے، اس سے پہلے شین پہ فتح ہے، تب بھی 8واں قاعدہ جاری نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نون تاکید سے پہلے جو حرکت ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نہیں یعنی ٹیمپریری. ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر شاہ بولیے، اصل میں تھا افشاؤ، اصل میں کیا تھا؟ افشاؤ اور اللہ. اب آپ دیکھیے واو بھی ساکن ہے اور یہاں اللہ کا نام بھی ساکن ہے. دونوں ساکن کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک کو حرکت دینی پڑتی ہے. اخشاب اللہ، کیا پڑھتے ہیں؟ اخشاب اللہ. اب یہ واو پہ جو حرکت دی گئی ہے، ساکن دو ساکن جمع ہو رہے تھے، اس کو دور کرنے کے لیے دی گئی ہے، تو یہ حرکت عارضی ہے یعنی ٹیمپریری ہے. ورنہ یہ الف اگر ہٹ جائے مثال کے طور پر یا یہ یا ہٹ جائے تو پھر تھوڑی اس پہ کسرہ رہے گا. یا فتح آنے میں سے الف و نون ہٹ جائے، اس میں سے یا نون ہٹ جائے تو پھر اس پہ تھوڑی وہ رہے گا. ان کی حرکت عارضی یعنی ٹیمپریری ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ ایک نقطہ اور بچا ہے جو میں نے آپ کو ویسے بتا دیا، لکھوایا نہیں کیونکہ ٹائم 5 منٹ ایکسٹرا ہو گئے، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں، کل لکھوا دوں گا. وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا واو اور یا متحرک ما قبل فتح ہو جی، تو مثلا 8واں قاعدہ جاری ہوگا، واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے. لیکن انہوں نے کہا یا تو متحرک ہو یا مقام حرکت میں ہو، حرکت میں حرکت ہو ان پہ یا مقام حرکت میں ہو. یعنی حرکت تھی کسی قاعدے کی وجہ سے، سکونی کی وجہ سے اس کی حرکت ادھر ادھر کر دی گئی ہے، نہیں تو یہ قاعدہ وہاں بھی جاری ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. خدا